پورا اللہ کے حکم پہ آ جائے۔ میرے دوستو ظلم کس کو کہتے ہیں؟ چیز کو غلط جگہ استعمال کرنا۔ میں ٹوپی پیر میں ڈال لوں، جوتی سر میں، کہیں گے ظالم ہے۔ میں بندوق کی گولی کو غلیل میں استعمال کر کے بارڈر میں دشمن کے پھینک دوں، اے ظالم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان سن کے مسجد نہ جائے تو ظالم ہے۔ کیوں؟ اس وقت اس کو اٹھ کے مسجد ہونا چاہیے۔ یہ اپنی جگہ پہ نہیں ظالم ہے۔ میرے دوستو یہ جسم اللہ نے کس لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے، یہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے۔ وہ بھائی اللہ کی بات 24 گھنٹے کریں تو روزی کہاں سے آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں ما اريد من رزق، ہم نے تم کو روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آپ یہ ٹیچر حضرات کیوں یونیورسٹی میں پڑھا رہے؟ بتاؤ، سچ بتاؤ، دل سے، دل میں کچھ زبان میں کچھ اس کے نفاق کیا ہے؟ آپ کیوں باہر جاتے ہو؟ میری سیلری بڑھ جائے۔ اللہ کہہ رہے ما اريد، میں نہیں چاہتا تم سے روزی کمانا۔ اللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے 30 سال روزی کمائی ہے، اللہ کی قسم 1% کامیاب نہیں ہوا، اور ہزاروں میرے دوست دنیا میں خوار ہو رہے ہیں، جانوروں سے زیادہ خوار ہو رہے ہیں۔ میرے دوستوں روزی موت جیسے جیسے تعاقب کرتی ہے ایسے روزی پیچھے لگتی ہے۔ ہماری ابھی جماعت میں لڑائیاں ہوگی لوگوں میں کہ کھانا انہوں نے نہیں کھایا، یہ بہت بڑے بزرگ بن گئے، کوئی ہمارا ایک پیٹ کتنے کھانے کا ہے؟ ہم دعوت دیتے ہیں دن میں 1 دفعہ کھاؤ، خود 3 دفعہ کھا دیں۔ میرے دوستو اللہ کی چاہت، دیکھو طلاق حرام نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ عورت کا سونا پہننا حرام نہیں، اللہ کو پسند نہیں عورت سونا پہننا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما اريد من رزق، ہم چاہتے نہیں تم سے روزی کمانا، وما اريد ان يطعمون، ہم یہ بھی نہیں چاہتے تو ہمیں کما کے دو۔ اللہ تو خود بڑی طاقتور رزاق ذات ہے، اللہ خود طاقتور رزاق ذات ہے۔ میرے دوستو کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ تم اپنے بچوں کے روزی کے ذمہ دار؟ اگر ہم اپنے بچوں کی روزی کے ذمہ دار ہیں، جو ہمارا قریبی رشتہ ہے، بیوی بچے، سب سے پہلے قیامت کے دن جو اعمال، بعض جگہ آتا ہے نماز کا حساب، بعض اخلاق کا، اور اخلاق میں پہلا حساب بیوی کا ہے، تو سب سے زیادہ حق جو ہے گھر میں بیوی کا ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا کیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، 9 بیویاں گھر میں فاقے ہیں، تیل جلانے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے تیل نہیں۔ عائشہ فرماتی ہیں اتنا تیل ہوتا پی لیتے، ہمارے تو 3-4 چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں زیادہ دین سمجھ میں آتا ہے؟ میرے دوستو یہ پڑھائی لکھائی میں نے بھی کی ہے، اور مجھے پتا ہے یہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ آپ ٹیچرز ہو، تحقیق کر کے مجھے بتاؤ، دنیا کے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے نوکر ہوتے ہیں، اور اللہ ان پڑھ ان کے سر پہ بٹھا دیتے ہیں۔ پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں، ان کے ہیڈ سب جاہل ان پڑھ اور پڑھے لکھے۔ کیوں؟ یہ بچپن سے نیت کر کے پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ ہر وقت کان میں ڈالتے ہیں بیٹا پڑھ لے، ابھی تجھے نوکر بنانا ہے، تجھے امریکہ کا نوکر، تجھے چائنا کا نوکر، تجھے وہ نیت کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسا تم اللہ سے گمان کرو ویسا اللہ کرے۔ اللہ ہم سے چاہتے نہیں، ہم اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے میرے دوستوں۔ گائے بھینس کا مقصد دودھ دینا ہے، گوبر کرنا تھوڑی ہے، گوبر تو آٹومیٹک ساتھ ملتا ہے۔ یہ دنیا گوبر ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا اس سے بھی گندی ہے، اس کی دوڑ لگا رہے ہم۔ گوبر نکالنے کی محنت نہیں ہے کہ بھینس کو سلاؤ گوبر نکل آئے، دودھ نکالنے کی محنت ہے، گوبر خود بخود آئے گا۔ آخرت بنانے کی محنت ہے میرے دوستوں، دنیا خود آئے گی، اور ایسی آئے گی خوابوں میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ سے ڈر تو لے، جتنا آج امت کرونا سے ڈر رہی ہے اتنا ہی اللہ سے ڈر لے۔ تو اللہ کہہ رہے تجھے ہر مشکل سے اللہ نکالے گا، یرزقک من حیث لا یحتسب، روزی وہاں سے دے گا تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو ایک ڈیمانڈ ہے تقویٰ، اس کو اپنی جگہ میں ڈال دو۔ تقوی کی جگہ ہاں ہونا، دل ہے۔ یہ بول تقوی کے، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ بول ایمان کے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے بول کچھ اور ہے، ایمان کچھ اور ہے۔ ابھی قاری حنیف صاحب ہمیں ایک کارگزاری سنا رہے تھے کہ میں نے تبلیغ کی، جو اللہ کی تبلیغ والوں کے ساتھ مدد دیکھی ہے کسی کے ساتھ نہیں دیکھی۔ ہم ایک دفعہ انگلینڈ میں تھے، بھائی جنید جمشید و صدایات تھے، ہماری 7 مہینے کی جماعت تھی۔ تو جنید جمشید بہت یعنی سمجھ لیں جو بدھو نہیں کہتے ویسا آدمی، سیدھا سادہ، اسے پتہ نہیں ہوتا تھا وہ کیا کر رہا ہے۔ بعض دفعہ اس کو چالاکیاں میری طرح، میں بہت چالاک آدمی، اس کو چالاکیاں نہیں، بہت معصوم۔ اللہ نے اس کی معصومیت کی وجہ سے اس کو اللہ کے راستے کی موت دی۔ معصوم تھا وہ، غیبت نہیں کرتا تھا،
دیندار سے بہت محبت کرتا تھا. ہم ایک مسجد میں تشکیل ہوئی, وہاں ہزاروں کا مجمع, 3-4 ہزار انگلینڈ میں, بڑے اسپیکر لگے ہوئے. اچھا انتہا کیا تھی اس کی اردو بند کی کہ ہم روزہ رکھتا تھا پیر جمعرات کا, تو ہم ساتھ تھے. تو میں نے جنید بھائی سے کہا, میں کہ جنید بھائی تم الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہو, پھر حضرات ناراض ہوتے ہیں, مجھے بولتے ہیں کچھ عقل. میں کہا صحیح بھائی, میں بہت سمجھدار آدمی. میں کہا نہیں یار جنید بھائی مت سمجھو. بحث ہو رہی تھی, اس کا روزہ تھا جمعرات کا. اتنی دیر میں ابھی 7 بجے روزہ کھلتا تھا, 6:15 بجے تھے, روشنی تھی, 6:15 پونا گھنٹہ. موبائل کی آزان ہوئی, جنید بھائی نے کھجور نکال کے منہ میں ڈال دیا. میں کہا ماشاءاللہ کیسی سمجھ آتی. اس طرح کا وہ آدمی تھا ماشاءاللہ. ہمیں اللہ کی مدد اس کام کے ساتھ, ہمیں مختلف یعنی ایک دوسرے مسلک کی مسجد میں گئے جو کہ انہوں نے قتل کے فتوے بھی جنید کے جاری کر دیے تھے. خیر وہ مجمع جمع ہوا, اسپیکر بڑے بڑے, مائک یہاں ناف سے لے کر منہ تک لگے مائک. میرا بیان تھا, گھنٹہ میں نے بات کی. ثقلین مشتاق نے کارگزاری سنائی, جنید کی نعت تھی. ہمیں حافظ پٹیل صاحب نے تشکیل کی تھی, اور خصوصاً ان مسجدوں میں, باقی مسجدوں میں اجازت نہیں تھی, نہ انڈیا سے نہ پاکستان سے, لیکن کہا تھا جہاں ایسی جہاں کام نہیں ہے اس کو ذریعہ بناؤ. تو وہ مشورے سے ہوا تھا. بعد میں جنید کو منع کر دیا, جنید نے چھوڑ دیا. جب جنید بھائی نعت پڑھنے لگے تو انہوں نے پہلے کہا کہ بھائی دیکھو ابھی شہید انور صاحب بیان کر رہے تھے اللہ کی تعریف, موبائل بج رہے تھے, بیلیں بج رہی تھی, شرم نہیں آتی مسجدوں میں پہلے یہ گھٹیاں آوازیں, گانے کی بیلیں. جنید بھائی نے تقریر شروع کر دی. ہم انہیں منع کرتے تھے آپ نے تقریر نہیں کرنی ہے, صرف نعت سنانی. غلطی اس سے خیر. اب دیکھو اللہ کی مدد اس کا, اتنی زبردست پٹائی ہونے کا ہمارا چانس تھا, ڈنڈوں سے پٹائی ہوتے. جنید بھائی موبائل کو اڑا رہے تھے, خوب ڈرا رہے تھے, ان کو دڑیاں لگا رہے تھے. اتنے میں جنید بھائی کی جیکٹ میں موبائل میں آواز آئی. جنید بھائی نے موبائل نکالا, کہا یہ دیکھو یہ والی پین رکھو, اس میں کوئی حرف نہیں, یہ بالکل اچھی پین. اور میں تو لیٹ گیا, میں کہا اللہ اگر تو مدد نہ کرتا آج ہم سب پہ. اتنی عقل ایک دم اس کام کے ساتھ. اللہ کی مدد ہے میرے دوست. میں نے ان آنکھوں سے اللہ کی قسم دیکھی ہے, اپنی کارگزاریاں سنا نہیں سکتی, کیونکہ ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ صحابہ اور انبیاء کی باتیں کرو, اپنی نہ کرو. تو ابھی ہم قاری حنیف صاحب کے پاس ہماری مسجد میں آئے, پھر انہوں نے مجھے بلایا عشاء میں ہمارے مدرسے میں بات کرو. الحمدللہ وہاں جا کے بات کی, بہت ساری چیزیں میں نے میں کہا جی میں کھل کے بات کروں گا, مجھے چکر بازی نہیں آتی, کارگزاری سنا, میرے پاس کارگزاری نہیں, تو جو کرنا کھل کے کرو. تو انہوں نے کیا عجیب بات بتائی کہ میں ایک جماعت کی نصرت کرنے کے عربوں کی. تو ایک پہلی دفعہ چلا لگانے آیا, اس کا بیان تھا اور ہو رہا ہے کہ مجھے تو کچھ آتا نہیں, میں بیٹھا ہوں. میں نے اس سے کہا کچھ نہیں, نہیں مجھے کچھ آتا ہی نہیں, 6 نمبر بھی نہیں پڑھنے آتا. کھڑا تو ہو جا, تھا بڑا قربانی کر کے آیا. کہا بہت بڑا مجمع بیٹھا, اس نے شروع کیا بیان, احمد صلی اللہ رسول الکریم. کہا ہم میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں. اب علماء بیٹھے, کیا بکواس کرتا, ہم میں صحابہ میں کوئی فرق. 3 دفعہ کہا, بولا چپ کرو, اس کو بات کرو. کہ ہم میں صحابہ میں صرف ایک بالش کا فرق, بس ایک بالش. کیا کہ صحابہ کی ساری محنت دل پہ تھی, آج ہماری ساری محنت پیٹ کی ہے, بس اتنا فرق. کہ اس نے بیان ختم کیا, سارا پنج مرو پڑا, نگر تشکیلیں شروع, سارا مسئلہ ایک بالش کا. میرے دوست اگر یہ ایمان ذرہ برابر بھی ہوا, ذرہ برابر ایمان ہوا, کتے کو پانی پلانے پہ فحش عورت جنت میں چلی گئی, اور ایمان کا ذرہ نہ ہوا اور کعبہ بنایا ابو جہل آپ نے, بغیر ایمان کے دونوں جہنم میں چلے گئے. بغیر ایمان کے کعبہ بنانے پہ جہنم ملی, اور ایمان ذرہ برابر تھا, فحاشہ عورت تھی, کتے کو پانی پلانے پر جنت میں ڈالا. میرے دوستوں اس دل کی محنت اتنی ضروری ہے جو آج ہماری سب سے کم ہے. ہم بول سنتے ہیں نا لوگوں کے منہ سے, اپنا بھی منہ ایسا سارا دن اللہ کا غیر بولتا ہے. یہ مجلس اتنی ضروری ہے, وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, کرتے رہو تذکرہ ایمان پہ, اس سے ایمان میں کو نفع ہوتا ہے. یہ میرے دوستوں رزق الکریم کی مجلس ہے, بخاری کی روایت ہے, مجلس ختم ہوتے ہی سارے پچھلے گناہ معاف. میرے دوستوں بہت دیکھیں یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے. حدیث میں آتا آخری زمانے میں صبح ایمان کے ساتھ ہوگا, شام کو کافر ہو جائے, شام کو ایمان کے ساتھ صبح کافر. قمیض اتار کے پہننے میں دیر لگے گی, ایمان اس سے جلدی دل سے نکل جائے گا. میرے دوستوں اس ایمان کو دل میں لا کے تو دیکھیں. وہ کہہ رہا ہے بھائی سم کو موبائل میں ڈال کے تو دیکھو, پھر دیکھو فری منٹس ملیں گے, سگنل آئیں گے, انٹرنیٹ چلے گا, سب کچھ. سم تو اپنی جگہ پہ ڈال. جب تک گولی بندوق میں نہیں جائے گی, گولی کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی. جب تک بیج زمین میں 6 انچ نہیں جائے گا,
بیچ کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی. میرے دوستو اس ایمان و تقوی کو دل میں ڈال دو. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا واتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان و تقوی لے آتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ زمین آسمان کی ساری برکات کو. اللہ کی قسم دنیا کی سب سے بڑی ویکسین سورہ فاتحہ ہے. ایمان تقوی کے ساتھ پڑھو، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا. دنیا کا سب سے بڑا علاج زمزم میں ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میں ایک عرب کے ساتھ میں مدینے میں بیٹھا. عرب تو آپ کو پتا ہوائی بات کرتے نہیں، اور ہماری باتوں پہ میری جیسی بہت اشکال. تو وہ میرا دوست بن گیا، عرب وہاں کا مدرس. مگر شیخ مجھے زمزم کی کوئی کرامت سناؤ، کہیں آنکھوں سے دیکھی بات بتاؤ. میں کہا بتاؤ. کہا میرے پاس بیٹھا ایک ہندوستانی آیا بابا، 80 سال عمر تھی، نابینا. کہا اینا روزہ، اینا روزہ، اینا روزہ، روزہ کہاں، روزہ کہاں؟ میں کہا وہاں. کہتا شیخ آما آما. میں آمین آمین، میں اندھا ہوں. اچھا اس نے کہا اچھا. کہ زمزم کا ہے نا زمزم. اس میں مجھے لے چلو. کہا چلو امشی. چلا زمزم پیا. وہ کہا تم کیوں پی رہے ہو؟ کہا میں نے نبی سے سنا ہے کہ جس زمزم کی نیت، زمزم جس نیت سے پیو گے اللہ اس نیت سے اس کی مراد پوری کر دے گا. کہ میں زمزم اس لیے پی رہا ہوں اللہ مجھے آنکھیں دے دے اور میں آج نبی کا روزہ تو دیکھوں. اس عرب نے مجھے کہا کہ بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے زمزم کے بعد اس کو آنکھوں کو شفا ہوتے دیکھا. میرے دوستوں زمزم میں شفا نہ ہو نہیں سکتا. اصحاب حدود کا ایک بچہ چھوٹا سا، اس نے ایمان سیکھ لیا، بس ایمان سیکھ لیا. اس نے وزیر کی یہ دعا کی، اس کو دعوت دی. اس کو کہو اللہ پہ ایمان لا، میں تیرے دعا کروں گا. وہ اللہ پہ ایمان لایا لیکن ایمان اپنی جگہ پہ گیا. اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کی آنکھیں ٹھیک کر. کوئی لمبے اذکار نہیں کیے اصحاب حدود کے بچے نے. ایک چھوٹی سی دعا، انفینی مما شیطا. میرے پاس ایک لڑکا آیا کہ سعید بھائی وہ ایک پیر صاحب نے مجھے ذکر دیا ہے کہ 350 دفعہ سورہ بقرہ پڑھو اور 1.5 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھو، انشاءاللہ کرونا نہیں آئے گا. میں کہا اس لیے نہیں آئے گا کہ تو اس سے پہلے ہی مر جائے گا. تو اتنا ٹائم کہاں سے تو پڑھ سکتا؟ اس نے لمبے اذکار کہیں ثابت نہیں. ایک چھوٹی سی دعا، انفینی مما شیطا، اے اللہ میرے لیے بس کافی ہو جا. وہ اصحاب حدود کے بچے نے پڑھی، ساری فوج مر گئی، ساری قوم ہدایت پہ آ گئی اتنی سی دعا سے. ایمان بنا رہا تھا. میرے دوستو تبلیغ اس کی محنت ہے. اس دل کو بنا لو. جیسے دوائی روز کھاتے ہیں میرے دوستو، ایمان کی محنت روز ہے. جیسے دوائی آہستہ آہستہ اندر پیٹ میں جا کے جسم میں جاتی ہے اور پھر اللہ اس کو اپنی جگہ پہ پہنچاتے ہیں. ایمان تقویٰ دل میں جائے گا میرے دوستو، اعضاء حکموں پہ آئیں گے، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارے کپتان صاحب عمران خان صاحب، مجھے آج کل لوگ بہت بلاتے ہیں کہ جب سے خان صاحب آئے حالات معیشت خراب ہوگی. میں کہا دیکھو شرک کے بولنا مجھے سناؤ نہ خود بولو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جب تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے میں تمہاری معیشت کا ستیہ ناش کروں، تمہاری زندگی تنگ کر. معیشت کا تعلق ہمارے جسم کے اعضاء کے ساتھ ہے. مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کا مطلب جب تمہارا جسم اللہ کے حکم توڑے گا اللہ تمہاری معیشت خراب کرتے ہیں. آج آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ ایک حکم اللہ کا ہے، ایک حکم میرے نفس کا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، ایسے شخص سنی جانتے جس نے اپنی خواہش کو رب بنا لیے، اپنی مرضی سے دیکھتا ہے، اپنی مرضی سے بولتا ہے، اپنی مرضی کی سنتا ہے، اپنی مرضی کی عبادت، اپنی مرضی کی شادی، اپنی مرضی کے کپڑے. یہ اللہ کی مرضی نہیں سنتا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وہ کیوں اپنی مرضی پہ ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، جو دعوت کی محنت ہے یہ جو آج ہو رہی ہے، اس محنت سے دل بنا میرے دوستو. باپ کی گردن اڑانا آسان ہے. ابو عبیدہ بن جراح نے باپ کی گردن اٹھا دی اللہ کے لیے. ابو بکر صدیق ہمارے بیٹے سے کتنی محبت ہوگی، کتنا نرم انسان تھا ابو بکر صدیق. بیٹے نے کہا ابا جان آج بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. کہ اللہ کی قسم تو آتا تیری گردن اللہ کے لیے کاٹ دیتا. آسان بچہ چھوڑ دیا. پہلی رات کی بیوی، نکاح پہلی رات کا، اس کو چھوڑ کے بغیر غسل کے جان دینا آسان میرے دوستو. کیوں؟ یہ جسم بنا اللہ کی عبادت کے لیے، یہ جسم بنا فطرت اسلام کے لیے. میں نے 30 سال غیر اسلامی زندگی گزار کے آتا. وہ ایسی تھی جیسے کشتی پانی کے بغیر چلائی. 30 سال چلائی، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ کسی کو فائدہ اٹھاتے تھے. پوری دنیا روزگار کے لیے خوار ہو گئی. ماں وہاں بیٹھی کراچی میں الگ، باپ دبئی میں ہے، بیٹا چائنا میں. سارے خاندان کو اللہ نے روزی کے لیے توڑ دیا، اٹھا کے دور پھینک دیا. میرے دوستوں چاہے آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں، چاہے آپ لرننگ کر رہے ہیں، یہ ہمارا ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں. یہ ہماری ایک ضرورت ہے. کیونکہ اس کو ہم دیکھو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جتنی زینت میں نے زمین میں بنائی ہے امتحان کے لیے.
انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، ہم نے بے شک اس زمین کو زینت بنایا تمہارے امتحان کے لیے کہ تم میں ان میں لگ کے عمل بنا کے کون آتا ہے؟ مال بنانے میں لگا، مال بنانے کا حکم نہیں ہے صاحب، یہ زینت ہے عمل بنانے کے لیے کہ تم میں عمل بنانے کون آتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بے شک ہم نے موت اور زندگی بنائی امتحان کے لیے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں میرے دوستوں میں ایگزامینیشن ہال میں 3 گھنٹے کے، ہم یہاں مکان بنانے ایگزامینیشن ہال میں نہیں آتے کہ ایگزامینیشن ہال میں مکان بنانے کی سوچ رہا ہے، گھر بنانے کی سوچ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ہم ابراہیم صاحب کی ملت ہے، پوری زندگی اپنا گھر ہی نہیں بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی خچر پہ گزار گئے، موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی 2 جوڑوں میں اور جھوپڑی میں گزار گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سب سے کم تر کپڑا، سب سے کم تر کھانا، سب سے کم تر مکان میں زندگی گزار کے چلتے۔ یہ ہمارا مقصد نہیں، یہ ایک ضرورت ہے۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے جتنی دنیا زیادہ ملے گی اتنی جنت چھوٹی ملے گی، جتنی دنیا کم اتنی جنت زیادہ۔ مجھے ایک مسجد میں ساتھی آئے کہ سعید بھائی آپ بڑی قربانی کر رہے ہیں، میں کہا کیا کر رہا ہوں؟ کہا آپ نے دنیا چھوڑ دی اس کے لیے۔ میں کہا اللہ کے بندے دنیا کا مچھر کا پر بھی نہیں ہے، جنت ایک بالش پوری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ دنیا چھوڑنا قربانی ہے، جنت فردوس چھوڑنا قربانی ہے۔ یہ 50 60 100 200 300 لڑکیاں ان کو دیکھنا، ان سے بات چیت کرنا، یہ چھوڑنا قربانی ہے یا جنت کی لاکھوں حوریں چھوڑنا قربانی ہے؟ میرے دوستوں قربانی کو ہم نے غلط رنگ دیا ہے۔ یہ دنیا تو اللہ کے نزدیک مچھر کا پر بھی نہیں ہے، یہ تو متاع الغرور ہے، یہ تو اللہ نے امتحان کے لیے بنائی۔ میرے دوستوں جیسے میں نے آپ سے کہا چیز کا غلط جگہ استعمال، دل اللہ نے اپنے نے بنایا، اس میں مغلوب ہونا یہ ظلم ہے، اللہ ظالم کی مدد نہیں کرتا، یہ ظلم ہے کہ اس میں اللہ کا غیر ہے، یہ اللہ کے غیر میں وہ گھسا۔ نماز میں دوستوں صحابہ دکان میں بیٹھتے تھے، دل مسجد میں، ہم مسجد میں بیٹھتے دل باہر ہو۔ صحابہ دنیا میں لگے آخرت بنانے، ہم دنیا میں دین میں لگے دنیا بنانے۔ کتنا بڑا فرق ہے، وہ دنیا میں لگے آخرت بنانے کے لیے۔ ایک صحابی نے اپنے خادم سے کہا ایک سواری لے آؤ، اونٹ لے آئے۔ جب سامنے آیا بڑا خوبصورت قیمتی، کہا کتنے کا؟ کہا 300 کا لیا۔ کہا یہ تو بڑا قیمتی ہے، 300 میں دے دیا۔ کہا نیا نیا دیہاتی ہے۔ کہا بلا کے لاؤ، اس کو بلایا۔ اب یہ کاروبار کر رہے ہیں، مال بنا رہے ہیں، عمل بنا رہے ہیں۔ کہا تجھے 400 دے دوں؟ کہتے تھے۔ کہا 500 500۔ کہا 800 دے کے اس کو روانہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی تجارت سے عمل بنایا۔ اللہ کا حکم ہے دنیا میں لگنے کا، میں بھی لگاؤں، لیکن عمل بناؤ۔ مال کا تعلق اسباب سے نہیں ہے میرے دوستو۔ دیکھو تجارت میں کتنے لفظ ہیں، تا جیم الف را تا، اس میں مال نہیں ہے۔ دکان میں دال کاف الف نون مال نہیں ہے۔ دبئی میں مال نہیں ہے، دبئی تو درہم ہے، غم کا دروازہ ہے۔ لوگ دبئی جاتے ہیں، درہم غم کا دروازہ۔ اعمال کے اندر مال موجود ہے، الف ٹھیک کر، ہینڈ ٹھیک کر، اتنا مال دوں گا تو سنبھال نہیں سکے۔ اعمال کے اندر مال ہے، آج ہماری آنکھیں دیکھ نہیں پاتی۔ الف ہینڈ ٹھیک کر لے، بس اللہ سے تعلق ٹھیک کر لے، اس دل کا کنیکشن اللہ سے کر لے۔ جیسے بجلی کی 2 تاریں ہوتی ہیں کالی لال، یہ سوئچ میں ڈالو ایک دم فریج چل پڑا، اے سی چل پڑا۔ اللہ کہہ رہے ایمان اور تقوی کو اندر ڈالو، پھر دیکھو آنکھ کا اے سی کیسے چلتا ہے، دیکھو آنکھ حکم پہ کیسے آتی ہے، دیکھو آپ کوئی زور لگانا نہیں پڑے گا۔ اللہ کی قسم دل میں ایمان تقوی آ جائے، سارے مسئلوں کا حل ہے، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔ سورہ فاتحہ کافی، قرآن شفا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ شفا نہ دے اس کو کوئی بیماری دوا شفا نہیں دے گا۔ فرمایا اللہ حبیب بھی ہیں، اللہ طبیب بھی ہیں۔ میرے دوستو ایمان اور عمل دیکھو، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے میں اس سے محبت کروں، اس کو اپنا محبوب بنا لوں۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ ساری مخلوق میں اس کی محبت ڈالتا ہے۔ آج بیوی محبت نہیں کر رہے، آج بچے محبت نہیں کرتے، اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ ہسپتالوں کا بیماریوں کا بڑھ جانا، تندرستی کا بڑھ جانا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ جان میں، مال میں، وقت میں برکت نہ ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، یہ آپ سے کہہ رہے ہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ، ان سے کہہ دیجیے فاتبعونی، یہ آپ کی اتباع کریں، یہ آپ کی اتباع کریں گے، یحببکم اللہ، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، ان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔
میرے دوستو اس ایمان تقویٰ بننا کی دیکھو ہر چیز بننے کی جگہ ہے. یونیورسٹی انجینئر ڈاکٹر بننے کی جگہ ہے, ہوائی جہاز پائلٹ بننے کی جگہ ہے, پانی سوئمر بننے کی جگہ ہے, کھیل کا میدان کھلاڑی بننے کی جگہ ہے. ایمان اور تقویٰ بننے کی جگہ اللہ نے مسجد بنائی. اس کے بغیر ایمان تقویٰ نہیں بن سکتا. بننے کی جگہ گاڑی بنتی ہے فیکٹری میں, شو روم میں بکتی ہے, سڑک پہ استعمال ہوتی ہے. دوائی فیکٹری میں بنتی ہے, فارمیسی میں بکتی ہے, ہمارے پیٹ میں استعمال ہوتی ہے. اللہ نے ایمان اور تقوی کی جگہ کو مسجد بنایا. حدیث میں آتا ہے کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے. جو مسجد کو گھر بنا لے اللہ اس کو راحت دے گا, اس پہ رحم کرے گا, ملکسرات سے بجلی طرح گزارے گا, اپنی رضا کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا. میں جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے. مسجد ایمان اور تقوی کی علامت. اللہ قرآن فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ, میں مشرکوں سے کبھی اپنا گھر آباد نہیں کروں. حالانکہ مشرکوں نے کعبہ بنایا اپنے ہاتھ سے, ابو جہل ابو لہب نے, لیکن آباد نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں کعبہ بنا کے اور حاجی کو پانی پلا کے جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے. مسجد کو آباد کرنا مشرک کبھی نہیں کریں گے. مسجدوں کو کون آباد کرے گا, اور وہاں نمازوں کو کون قائم کرے گا, اور زکوٰۃ کو کون قائم کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کون ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. مسجد تو صرف ایمان والے ہی آباد کریں. سب سے پہلی چیز میرے دوستو, ہر طبقے کا آدمی مسجد کو وقت دے. اللہ کے گھر کو آباد کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائے. پہلا گھر اللہ نے کعبہ بنایا. کیوں بنایا؟ آدم علیہ السلام بعد میں, کعبہ پہلے بنا. فرمایا اس امت کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. یہ امت مسجد والی امت ہے. فرمایا 3 کام تم کر لو, 3 اللہ کرے. یہ آسان میرے دوستو دعوت تامہ ہے. یہ دعوت صلاۃ نہیں ہے صرف, یہ دعوت تامہ ہے. محسن پوری دین کی طرف بلا رہا ہے. نماز پڑھ کے غائب, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. فلاح کہاں ہے؟ سنا کے. فرمایا 3 کام کر لو, 5 وقت مسجد جایا کرو, اللہ کے راستے میں نکلو, گھر میں سلام کر کے داخل ہو. زندہ رہو گے اللہ تمہیں روزی دے گا, تمہارے کاموں میں مدد کرے گا, اور مرتے سیدھا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل. کتنا آسان. بعض لوگ مسجد کے پلر ہوتے ہیں کھوٹے, جب باہر جاتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ جا کے دنیاوی کام ان کی مدد کر کے جلدی واپس مسجد لے آتے ہیں. میرے دوستو قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ جن کا دین صحیح ہوتا ہے, جن کا رب اللہ ہوتا ہے, اور رب ہونے پہ وہ استقامت سے رہتے ہیں, ان پہ امتحان اللہ لاتا ہے لیکن استقامت سے رہتے ہیں, دنیا میں بھی ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ. میرے دوستو اس دل میں ایمان تقویٰ آ جائے. اس کے لیے ہمارے حضرات کیا کہہ رہے ہیں کہ روزانہ محتاج بن کے ان 4 باتوں کو سنو, ان 4 باتوں کو کرو, اور ان 4 باتوں کے لیے پھرو. 3 چیزیں ضروری. مسجد کے بغیر کوئی دین نہیں. مسجد کے بغیر ایسے ایمان نہیں جیسے پانی کے بغیر سوئمر نہیں. مسجد لازم ہے. اسی تبلیغ میں سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو لازم پکڑ لو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے جو حال آتا تھا مسجد کرو. مسجد میرے دوستوں 3 چیزیں ضروری ہیں مسجد کے علاوہ. نمبر 1 تاکہ ہمارے دل کی, کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا. ہم پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں عقل نہیں ہوتی. میرے دوستو یہاں انٹیلیجنس ہوتی ہے, انٹیلیجنس ادھر انٹیلیجنس ہوتی ہے, اور وزڈم یہ مجھے ایک یہودی عالم نے سمجھایا. یہودی عالم کہ وزڈم ہارٹ میں ہوتی ہے, انٹیلیجنس دل سر میں ہوتی ہے. اتنا فرق ہے اس کا. اللہ قرآن میں کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا, دل تو ہے عقل سٹی آئی ہوئی ہے, عقل نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھ ہے اندھی پڑی ہوئی ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان ہیں بہرے ہیں, جنہوں نے دل کی آنکھ نہیں کھولی, محنت نہیں کی, جنہوں نے دل کے کان کھولنے کی محنت نہیں کی, جو دل کو عقل بنانے کی محنت نہیں کی. کون ہے؟ اولئک کالانعام, یہ جانور ہیں, بل مدر جانور سے بھی بدتر ہے. میرے دوستوں بعض لوگ سمجھتے ہیں, مجھے ملتے ہیں کہ ہمارے اخلاق دیکھیں, فلاح کے دیکھیں. میرے دوستوں اخلاق تو جانور کے بھی اچھے ہوتے ہیں. گھوڑے کے اخلاق کیسے, کتنا وفادار ہوتا ہے, کتے میں کتنی اللہ نے وفا رکھی ہے. میرے دوستوں ایمان دیانتدار ہو سکتا ہے, ایماندار ہونا کچھ اور ہے. غیر مسلم کیوں کہ میرے دوستوں ہمارے ایک ڈی آئی جی صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے کہا سعید بھائی ایک سوال کا جواب دیں. غیر مسلم سچ بولتا ہے, مسلمان جھوٹ بولتا ہے.
غیر مسلم دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان دھوکہ دیتا۔ میں کہا بہت آسان بات ہے۔ میں کہا میں گھر میں جا رہا تھا اپنے، میرے آگے محلے دار جا رہا تھا، ساتھ میں بیوی بیٹھی برقعے میں پورے، میں پیچھے جا رہا تھا۔ میں نے 15 منٹ بعد اس کو فون کیا، میں کہا شیخ بیوی کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ کہا سعید بھائی آپ نے چیک کر لیا؟ بولتے میں بیوی میری ہے۔ میں کہا ظالم 15 منٹ آپس میں بات نہیں کی، تیری بیوی ہے، اپنی بیوی سے آدمی بات نہیں کرتا، کوئی اور ہوتی پھر تو گپے مار رہا ہوتا۔ تو جب تک آدمی جب تک شادی نہیں ہوتی، غیر مسلموں کی تو شادی نہیں ہے، ان کے اخلاق کیا؟ وہاں تو شیطان آتے نہیں، شیطان نے قسم کھائی اللہ میں تیرے جنت کے راستے میں بیٹھوں گا، جہنم کے راستے پہ نہیں بیٹھے۔ وہ تو نہیں، میں نے ڈی آئی جی صاحب سے کہا آپ کیا چور جھوپڑی میں چوری کرتا ہے محلوں میں؟ کیا چور پاگل ہے جھوپڑی میں جائے گا؟ میں کہا شیطان پاگل نہیں ہے غیر مسلموں کا، شیطان تو اللہ والوں کے پاس آتا ہے، وہ تو جنت سے روکنے آیا، وہ تو جہنم کا دائی ہے۔ میرے دوستو 3 چیزیں کرنی پڑیں گی اس دل کی عقل، دل کی آنکھ، دل کی کان۔ پہلی چیز الذین یستمعون القول، جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں، دھیان سے، جیسے آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں۔ یہ جو موبائلوں میں لگتے ہیں نا، یہ سخت وعید ہے، میں ممبر پہ بولنا نہیں چاہتا۔ ہم 1 گھنٹہ اللہ کو نہیں دیتے۔ اصحاب کہف کو کیوں درجہ ملا؟ ان کا قرآن میں کیوں تذکرہ ہے؟ ان کو کیوں 2 پارے ملے؟ وہ کیوں اصحاب کہف؟ سورہ کہف پڑھو، دجال کے فتنے سے بچو۔ کہ اصحاب کہف نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا، کوئی عبادت نہیں کی۔ ہم سے بیان میں بھی دنیا نہیں چھوڑتی، موبائل میں لگے اتنا دنیا گھس گئی، تمام خطاؤں کی جڑ دنیا کی محبت۔ ہمیں اللہ پہ نماز میں بھروسہ نہیں، میں موبائل وائبریٹ پہ رکھتا ہوں، کہیں میرے مس کال پہنچ۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کی بات ہو رہی ہے اور دنیا میں لگو، خطرناک۔ اللہ قرآن میں کہے نبی جی جب تم اللہ کی بات کر رہے ہو اور یہ صحابہ تم سے اجازت مانگ کے جائیں اپنی حاجت کے لیے جائز، تم اس کے لیے استغفار کرو صحابہ کی۔ جو بغیر اجازت کے اٹھ کے چلا جائے اس کا کیا ہوگا بھائی؟ اس کی بھی بات میں آپ کو سنا نہیں سکتا، میری اوقات نہیں ان باتوں کو سنا۔ سخت وعید ہے، اے نبی جی حاجت کے لیے جا رہے ہیں اپنی جائز، یہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، گئے آپ نے اجازت دے دی، آپ استغفار کریں ان کے لیے، یہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ اتنی خطرناک مجلس ہے میرے دوستو، مجلس کے اختتام پہ سارے گناہ معاف، سارے گناہ نیکی اللہ بدل دیتے، اتنی بڑی مجلس۔ تو 3 چیزیں، پہلی چیز اللہ کی فرمایا جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں فیتبعوا احسن، اور اس بات میں جو سنی ہے اس میں سب سے احسن بات کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ کے یہاں سب سے احسن بات قرآن، پھر حدیث، پھر صحابہ، لیکن اس میں بھی سب سے احسن بات کون سی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت میں کیا ہے؟ جو دعوت کو دھیان سے سنتے ہیں، اور دعوت کو سننے والے لوگ تھوڑے، نئی نئی تقریریں سنو، نئے نئے لچھے دار بیان، دعوت کو سننے والے بہت تھوڑے ہیں۔ عبدالوہاب صاحب ہر وقت دعوت ہے، ایک ہی بات، کیوں؟ مٹی کا مزاج ہے، روزانہ اس کو پانی چاہیے، یعنی آج زیتون ڈال کے دیکھو کوئی نئی چیز نکل آئے، روز پانی ڈالو، روز پانی ڈالو، روز اس دل کو دعوت دو، روز اس دل کو دعوت سناؤ۔ اور 2 کان اس لیے دیے کہ دعوت سننے سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اسی 2 کان اللہ نے۔ تو جو دعوت کو دھیان سے سنتا ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم الالباب، یہ پکے ہدایت یافتہ، پکے عقل مند لوگ۔ دعوت سننے سے عقل بنتی ہے، دعوت سننے سے دل کی آنکھ کھلتی ہے، دعوت سننے سے دل کے کان۔ ہم روزانہ دعوت کو سنیں، کس دعوت کو؟ روزانہ دعوت کو دیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں عقل مندوں کی علامت کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی بات کرتے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ افلم یسیر فی الارض فتکون لہ قلوب یعقلون بہا، جب تک تم اللہ کے زمین پہ نہیں پھرو گے اللہ تمہارے دل کی عقل کو نہیں کھولے۔ خروج کے بغیر نہیں سمجھ میں آئے گا۔ جب تک ہم اپنے نفس کو مجاہدے میں نہیں ڈالیں گے، گھر کا آرام، گھر کا کھانا، گھر کی محبتیں، جب تک ان کو نہیں چھوڑیں گے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو نفس کے مجاہدے کرے گا اللہ اپنے تک پہنچنے کے سبل رستے کھولے۔ میرے دوستو دعوت کو سننا، دعوت کو دینا، کیوں ہم سب دائی ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بھی دائی ہے، اللہ دائی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائی، تمام نبی دائی۔ اللہ نے ہمیں نبیوں کا کام، اپنا کام دیا ہے، اتنا بڑا کام۔ پائلٹ رکشا چلائے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ماریں گے، شاباشی دیں گے۔ ہارٹ سرجن پنکچر کی دکان کھول لے، کیا ہوگا؟
اللہ نے ہمیں اپنا کام دیا، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، کہ میں نے اپنا کام بھیج نہیں، مجھے اللہ نے آپ کو اپنا کام دیا، نبی کا کام، اونچا کام۔ میرے دوستو، دائی اور عابد میں زمین آسمان کا فرق، حالانکہ وہ ایک ہی ہے۔ میں گھر میں جاؤں، بچوں سے کہ چھٹی، بچوں کی چھٹی، چلو۔ چیف منسٹر کیا چھٹی، کراچی کی چھٹی، پی ایم کیا چھٹی، پورے ملک کی چھٹی۔ سٹیٹس بدلا میرے دوستو، لفظ میں اثر بدل گیا۔ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، شیطان کان میں انگلی ڈال کے بھاگ جاتا ہے، ڈرتا ہے مؤذن سے کہ وہ مؤذن دائی ہے، اور نمازی کہتا ہے اللہ اکبر، شیطان واپس آ تیری ایسی کی تیسی، اب بتا تو رکعتیں کتنی ہیں، اب تیرے اندر موبائل گھسیڑتا ہوں، تیرے اندر نئی گاڑی ڈالتا ہوں۔ جیسے یہ شیطان نکلا اللہ اکبر، شیطان کی جان نکلی، اس کی ہوا خارج ہو گئی، کان انگلی، جیسی نمازی اللہ اکبر، شیطان واپس۔ بخاری کی روایت ہے، وسوسے ڈالتا ہے، رکعتیں بلاتا ہے۔ اتنا اثر ہے دائی کا اور عابد کا فرق۔ شیطان جہنم کا دائی ہے، اس کا مقابلہ جنت کا دائی کرتا ہے۔ فرمایا حضرت عمر نے، اگر میں امیر نہ ہوتا، مؤذن ہوتا، میں مؤذن کی گردن قیامت کے دن سب سے اونچی ہوگی۔ مؤذن 20 منٹ دعوت دیتا ہے، جو روزانہ 4-8 گھنٹے دعوت دے گا، اس کی جنت کہاں ہوگی میرے دوست۔ ہمیں اللہ نے دائی بنایا، اللہ کے واسطے اس بات کو سمجھیں۔ ہم ٹیچر نہیں ہیں، دائی ہیں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، ان سے کہہ دیجیے یہ آپ کا رستہ دعوت پر، علی بصیرت، پورے بصیرت کے ساتھ دعوت دیں، انا من اتبعنی، یہ آپ کیا بھائی راستہ، آپ کی اتباع لوگ راستہ، دعوت کا راستہ۔ تو پہلی چیز دعوت، سننا، دینا، اور دعوت کے لیے اللہ کے راستے میں پھرنا، اس سے دل کی آنکھ، کان اور عقل کھلے گی۔ دعوت کیا ہے میرے دوستوں؟ 4 چیزوں لوگوں کو سمجھانا جو آج معاشرے میں۔ پہلی چیز، اس ساری کائنات کا خالق صرف اللہ، ایک ایک چیز، بیماریوں کا خالق اللہ، صحت کا خالق اللہ، خوشیوں کا خالق اللہ۔ اللہ قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس گئے، صحابہ ہنس رہے تھے، کہا جو میں جانتا ہوں تم جان لو، کبھی اتنا نہ ہنسو۔ باہر نکلے، اللہ نے قرآن بھیجا، انہا کباب کا، اے نبی جی یہ خود نہیں ہنس رہے تھے، اللہ ان کو ہنسا رہے تھے۔ اللہ ہنساتا ہے، اللہ رلاتا ہے۔ واقنا، اللہ غنی کرتا ہے، اللہ فقیر کرتا ہے۔ تو دل ملک من تشاء، اللہ حکومت دیتا ہے، غرض الملک من تشاء، اللہ حکومت چھینتا ہے۔ کوئی مائی کا لال کسی کو حکومت نہیں دے سکتا۔ وہ تو عز من تشاء، اللہ عزت دیتا ہے، تو ذل من تشاء، اللہ ذلیل کرتا ہے۔ میرے دوستو، ہر سبب کا، ہر حال کا خالق اللہ ہے۔ یہ دل نہیں مان رہا، فلاں ملک یہ کر رہا ہے، فلاں ملک یہ چال، اس دنیا میں اللہ فرماتے درخت کا ایک پتا میری مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ اس دل کو سمجھائیں میرے دوستو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ دیکھیں قرآن، دیکھیں میں سود پہ 1 ارب روپیہ جمع کیا، مہینے بعد 10 لاکھ نفع آیا، میرے ہاتھ نے گنا 10 لاکھ، میری آنکھ نے 10 لاکھ، میرے دماغ نے کہا 10 لاکھ، میرا مال بڑا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے سود سے مال گھٹتا ہے، کیا کریں؟ یمحق اللہ الربا، سود سے مال گھٹتا ہے۔ اب یہ نظر اور یہ نظر جنگ کر رہی ہے، یہ عقل جنگ ہو رہی ہے۔ میں نے 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ صدقہ دیا، میرا مال 5 لاکھ کم، میرے دماغ نے فوراً دیا 5 لاکھ کیا، میرے آنکھ نے دیکھا 5 لاکھ کم، میرے انگلیوں نے گنا 5 لاکھ کم۔ میرے دوستو، اللہ کہتے ہیں یورپ صدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ میرے دوستو، جنگ ہے۔ اس دل کو خبر دیں، اس ساری کائنات کا ذرے ذرے کا خالق اللہ ہے۔